أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ صائم بدول آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی آغا الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، رئیسہ زہرا، ناز فاطمہ، مدحت جی فاطمہ، الماس فاطمہ، سمرین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اپنا الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو فعل کے بارے میں شروع ہوئی تھی۔ بتایا تھا فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو زمانہ گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے میں کام کے وجود میں آنے یا یا ہونے پر دلالت کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ اب فعل جو یا تو موجودہ قائل میں گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں آئندہ زمانے میں، اس حساب سے فعل کی تین تقسیم ہوتی ہیں۔ فعل یا تو کام جو ہے وہ یا تو گزرے ہوئے زمانے میں کام کا واقع ہونا یا حالت میں وجود میں آنے پر دلالت کرے گا، فعل ماضی۔ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے گا، فعل مضارع۔ فعل طلب انجام فعل کو انجام دینے کی طلب پہ دلالت کرے گا تو فعل امر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل لکھا تھا کہ فعل کی تین قسمیں: فعل ماضی، فعل مضارع، جی سمجھ میں آیا؟ آئیے ایک نقطہ اتنا بھولے کیا مطلب ٹائم ہو گیا تھا۔ نقطہ کیا لکھا تھا؟ فعل کی اصل کیا ہے؟ آن لائن والا کوئی؟ ہاں، فعل کی اصل مصدر ہے۔ فعل کی اصل بتایا تھا آپ کو جامد المشتق جب پڑھایا تھا۔ جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نکال لیا جائے، جی، اور مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے لیا جائے۔ تو ایک بات بتائی تھی کہ مشتق جس کلمے سے لیا جاتا ہے وہ اس کی اصل کہلاتا ہے۔ مشتق جس کلمے سے لیا جاتا ہے وہ اس کی اصل ہوتی ہے۔ اصل مشتق بتایا تھا۔ اصل اور جو تمام اس سے مشتق کلمات ہوئے ہیں، جو اس سے نکلے ہیں کلمات، اصل سے ایک اصل سے کئی وہ بھی نکل سکتے ہیں، مشتق ہو سکتی ہیں چیزیں، ان سب کو آپس میں کیا کہلاتے ہیں کلمات؟ ہم خانوادہ یا ہم جنس۔ مثال دیجیے، مثال کے طور پر جلوس ہے مسئلہ، ابھی جلوس سے لیا گیا مثال کے طور پر جلسہ، یا جلوس سے مثلا آپ مجلس، جلیس، اور جتنے بھی سے، تو اب یہ اصل کہلائے گی نہیں، یہ اصل ہے اس کی۔ اب یہ اصل اور مشتق سب مل کے آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ہم خانوادہ کلمات یا مشتق۔ فائدہ کیا ہے ان کو جاننے کا؟ حروف اصل میں پتہ لگ جاتا ہے۔ کیسے؟ جو حروف تمام ہم خانوادہ کلمات میں ریپیٹ ہوئے ہیں، تکرار ہوئے ہیں، وہ حروف اصلی ہیں، باقی جو کہیں ہیں کہیں نہیں وہ زائدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فعل کی اصل کیا ہے؟ لیکن مصدر، صرف فعل ماضی، فعل میں صرف فعل ماضی جو مستقیم یعنی مستقیم مصدر سے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مستقیم ہے ڈائریکٹ مصدر سے لیا جاتا ہے، فقط فعل ماضی ہے، فقط فعل ماضی ٹھیک ہے، فعل ماضی۔ لیکن مضارع اور عام ایسے نہیں، ایسے ٹھیک ہے۔
کیوں؟ بس فعل ماضی تو لے لیا جاتا ہے مصدر سے. اب مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے. فعل ماضی سے. اور امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے. مضارع سے. جی مضارع سے. اور اس کے مضارع فعل ماضی سے اور امر فعل مضارع سے لیا جاتا ہے نہیں. جی ٹھیک ہے نہیں. تو اب فعل ماضی کی اصل کیا ہے؟ مصدر. مضارع کی اصل کیا ہے؟ ماضی. فعل ماضی. امر کی اصل کیا ہے؟ فعل مضارع. اصل یعنی کس سے وہ لیا ہے؟ کس سے وہ جس سے وہ لیا جاتا ہے. یعنی ایسے دیکھیے ایسے مصدر سے لیا گیا مصدر فعل سے ماضی. فعل ماضی. فعل ماضی سے لیا جائے گا فعل ماضی سے لے گا فعل فعل مضارع فعل اور مضارع. فعل مضارع سے فعل امر. فعل مضارع سے فعل لیا گیا. امر. فعل امر فعل. ٹھیک ہے. جی باقی اکثر چیزیں فعل مضارع سے لی جاتی ہیں. باقی اکثر چیزیں فعل مضارع سے. فعل ماضی سے تو ماضی والی جتنی بھی ہیں 6 ماضی میں سے 5 ماضی جو ہے وہ سب اسی سے لی بنتے ہیں. لیکن امر ہے تو اس سے. فعل ناہی ہے تو اس سے. اس میں فاعل ہے تو اس سے. اس میں مفعول ہے تو اس سے. ظرف زمان و مکان ہے تو اس سے. ٹھیک ہے. سب کچھ جی پھر پہلے مضارع سے کیا جاتی ہیں اکثر چیزیں. ٹھیک ہے. جی آگا. نقطہ سمجھ میں آیا؟ جی مولانا. تو وہ نقطہ ہی ہے. تو فعل ماضی کی اصل مصدر. مضارع کی اصل فعل ماضی. ماضی. امر کی اصل فعل فعل مضارع. مضارع. ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی فعل کی اصل کیا ہے تو کہنا یہ مت کہنا کہ مصدر نے. تمام افعال کی اصل مصدر نہیں ہے. فعل ماضی کی فقط اصل ماضی مصدر. کی مصدر. ٹھیک ہے. جی مٹا دو. اب آپ کو نقشہ سا بنا دیتا ہوں تاکہ اور اچھے سے آپ کو زمانے کتنے ہیں بھائی؟ زمانے کے حساب سے تو فعل کی 3 قسمیں ہیں. بولیے. 3 زمانے 3 ہی تو ہیں. گزشتہ کہتے ہیں. ماضی. ماضی مضارع. نہیں فعل زمانہ ہے تو گزشتہ ہوگا. پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر. پاسٹ فیوچر. پریزنٹ. پریزنٹ فیوچر. گزشتہ مضارع مستقبل. گزشتہ حال. نہیں حال حال گزشتہ مستقبل. گزرا ہوا. حال پریزنٹ پاسٹ پریزنٹ اور مستقبل فیوچر. فیوچر. ٹھیک ہے نہیں. جی مولانا. بھائی اب یہ آئندہ زمانہ جو ہے مستقبل گزشتے حال مستقبل کہا ہے. یا تو مستقبل جی غیر امر ہوگا. کیا ہوگا؟ غیر امر. پہلے امر کے علاوہ. یا پھر امر امر ہوگا. کے ساتھ. امر ہوگا. ٹھیک ہے. جی فرمایا کہ نہیں. پہلے گزشتے کی تاریخ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پہلے گزشتے جیسے نصارا فعال گزرے ہوئے زمانے میں وہ مرتے مدد کی ہے. مارا. مدد کی نصارا. کون سا فعل ہے یہ؟ پہلے ماضی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ضربا تو پھر ہم یہی کہیں گے نا اس ایک جی مرد نے ضربا. مارا پہلے اگر ماضی میں. ضربا کہیں گے تو مارا. نصارا کہیں گے تو اس نے مدد کی. اس فضلا ایک کہیں گے تو اس مرد نے نے مدد مدد کیا. ٹھیک ہے. اب
پیچھے دیکھیے ذرا، اس پہ توجہ کیجیے گا. پہلے بولیے مضارع، پہلے چمک رہا ہے نہیں، چمک نہیں رہا تھا. ہلو آن لائن والے کو چمک رہا ہے؟ جی دکھائی دے رہا ہے وہاں. دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے ہلکا. پہلے مضارع، پہلے مضارع. اب دیکھیں پہلے مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں. پہلے مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. لیکن کیا پہلے مضارع میں امر کے معنی ہے؟ نہیں. غیر امر کے معنی ہے، غیر امر. ٹھیک ہے، غیر امر. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ امر. اب دیکھیے میں کہوں آپ سے پڑھیے، پڑھیے تو اب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پاس تو وہ فیوچر ہو گیا نا. میرے بولنے کے بعد کام انجام دیں گی نا، میرے بولنے کے، میرا حکم دینے کے بعد کام کریں گی نا، تو مستقبل ہوا نہیں ہوا؟ تو امر میں بھی ایک طرح کے مستقبلی کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی. کیا ہے نصرہ؟ اس نے مارا، اس نے مارا. کیا ہے یہ؟ پہلے اس نے مارا، پہلے ماضی. جی. جی. ینصر حال کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں اور مستقبل. ٹھیک ہے، تو پہلے مضارع حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے معنی بھی ہیں. ٹھیک ہے، حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے. صاحب مقبول آواز آ رہی ہے؟ نشاط فاطمہ میں صاحب مقبول. جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. یا امر مثلا اضرب، کیا امر ہے؟ انصر. نصرہ ہے تو انصر. اسے کیا کہیں گے؟ پہلے امر. ہاں، پہلے امر. امر. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. جی. تو فعل کتنے طرح کے ہوئے؟ فعل 3 طرح کے. 3 طرح. میں نے کل لکھوائی تھی بات، آج الٹی کر کے لکھوا دی. کل جو بات ادھر سے لکھوائی تھی فعل، پہلے ماضی، پہلے مضارع، پہلے عام، اور ان کی تعریفیں آج ادھر سے لکھوا دی. پہلے نے خالی فعل، کیا فعل لکھا آپ نے؟ جی. کل والی بات ادھر سے دیکھیے گا، فعل، پہلے ماضی، پہلے مضارع، پہلے عام. ادھر سے لکھا تھا کل، آج ادھر سے. فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو پہلے ماضی، یا پہلے مضارع، پہلے عام. پہلے ماضی وہ فعل ہے جس میں
گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے. پہلے مضارع موجودہ یا آئندہ زمانے میں آئندہ زمانے پر کام کے کام کرنے کے یا وجود ہونے میں پر دلالت یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. پہلے عام جی جس یعنی میں کام کام کے حکم کرنے انجام پر دینے کی دلالت. طلب پائی جائے. کل ادھر سے لکھا تھا آج ادھر سے لکھ دیا. کل یہاں میں نے عبارت میں تعریف لکھی تھی یہاں اشاروں میں. پہلے ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا حالت کا وجود میں آنے پر دلالت کرے. پہلے مضارع حال موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں؟ جی جی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ مصدر سے بنا ہے فعل. فعل کیا اصل مصدر ہے اور مصدر سے مشتق ہوتا ہے فعل. مصدر سے مشتق ہوتا ہے پھر. سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اب آگے کی بات شروع کریں. فعل کی ہم نے کچھ تقسیمات یاد ہیں. فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟ فعل کے حروف اصلی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. فعل ثلاثی ہوگا ثلاثی یا ہوتا ہے یا رباعی. رباعی ہو یا گیا خماسی. اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں. نہیں فعل کی بات چلتی ہے ایسا خماسی صرف فعل کا اسم ہوتا ہے. جی اس میں ہوتا ہے. تو فعل کی تقسیم ہے تو حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. نہیں خماسی خماسی تو ثلاثی مزید یہ رباعی مجرد کیا رباعی مزید. فعل کی حروف میں ایک تقسیم انہوں نے یہاں پہ بنائی حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے. یا تو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہوگا تو معتل یا حرف علت نہیں ہوگا تو صحیح. حمزہ ہوگا حرف اصلی کی جگہ تو محموز. دو حرف علت کی جگہ ہوں گے اصلی تو وہ دو تقسیم پڑھ لی ہم نے. جی حروف اصلی کے اعتبار تعداد کے اعتبار سے اور حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے. جی ایک تقسیم فعل کی زمانے کے اعتبار سے یعنی صیغے کے اعتبار سے فعل کی یہ قسم. یاد ہے میزان میں بھی پڑھایا تھا اور اس میں فعل کی ایک تقسیم ہے کس کے اعتبار سے؟ فاعل کے معلوم ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے. فاعل یا تو ذکر ہوگا یا فاعل فعل کا ذکر کلام میں ذکر نہیں ہوگا. فاعل اگر کلام میں ذکر ہے تو فعل فعل معلوم اور اگر ذکر نہ ہو تو فاعل فعل کلام میں ذکر نہ ہو تو مجہول. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی میم. اور پھر لازم متعدی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی فاعل کے فعل کو اگر مفعول کی بھی ضرورت ہے تو مفعول کی ضرورت اگر ہے تو متعدی اور مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو لازم. اور فعل کی ایک تقسیم یہ بھی پڑھی ہوگی. فعل میں یہاں کام تو کرتے ہیں حالت کے وجود میں آنے کی خبر دی جائے گی تو مخبر اب نہ آنے کی خبر کس کی دی جائے گی تو منفی. ٹھیک ہے اب ہم فعل کی والی تقسیم پڑھ رہے ہیں. فعل معلوم معلوم اور مجہول. ہے نا جی. پہلے معلوم کی تعریف کیا ہے؟ جی جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. جس کا وہ فعل ہے. وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر. جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. کلام میں تو چبا کنارہ نہیں. جی بات ہو گئی بالکل ہی ہے نہیں کیا. دیکھیے میں سمجھا کے نہیں پڑھا رہا زیادہ اس کو بڑا سمجھا چکا ہوئی ہے آسان باتیں ہیں. وہ فعل ہے لکھ کے یاد کرنے والی چیز ہے.
جس کا فاعل وہ کلام فعل ہے ذکر ہو. جس میں فاعل معلوم ہو. کلام میں فاعل کلام میں ذکر. جی لکھ رہے ہیں نا، یہ بھی نہیں چمک رہا نا. جی تھوڑا دکھ رہا ہے یہ. آج یاد پکا کر کے ہاف ٹائم میں یاد دلانا، ٹھیک ہے. کلام میں فاعل کلام میں اتنے والی پہ مان کر سکتے، ٹھیک ہے. جی جیسے جیسے میں کو ضربا سعیدun ذهب زید. نہیں صحابہ تعلق میں ہاں صحابہ زیدun فاعل کو چیتی ہے. چلیے نصارا نصرا نصارا نصارى سعیدun سعید. خالدن. تو نصارا مدد کس نے کی؟ سعید نے. کس خالد کی؟ خالد. سعید نے. تو خالد نصارا پہلے معلوم ہے، نصارا پہلے پہلے معلوم ہے. معلوم ہے. پہلے کیوں؟ معلوم ہے. کیونکہ جو فاعل کلام میں پہلے کلام معلوم ذکر ہے. فاعل جی معلوم. اور پہلے مجبور پہلے معلوم. نصارى سعید خالدا. نصارى فعل سعید فاعل خالدا مفعول. جس کا فاعل کلام جس فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. نصرا سعید. اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی. مفعول کی طرف دی گئی ہو. ایسی صورت میں ایسی صورت میں کیونکہ مفعول فاعل کی جگہ آتا ہے، اس لیے اسے نائب مفعول سے مفعول اس لیے کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. نائب فاعل. نائب فاعل. فاعل سائے میں متوجہ تھی. بنا ہوگا. ہوگا یا بچے شور کر رہے ہیں اس لیے میں نے مائک آف رکھا. دیکھیے یہاں پر مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ کس نے مدد کی؟ سعید نے. سعید نے. تو یہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جا رہی ہے. فعل کی نسبت فاعل کی طرف دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کی طرف بھی جی. فاعل کی طرف دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فاعل ذکر ہے. لیکن پہلے مجہول ادھر پہلے مثال کو پھر دیکھیے گا. نصرا خالد. دوسرا خالد. خالد. تو یہاں خالد نے مدد کی تھی، خالد کی مدد کرنے کی نسبت خالد کی طرف دی جا رہی ہے. سعید نے مدد کی، لیکن یہاں مدد کی جانے کی نسبت خالد کی طرف دی جا رہی ہے. خالد کی مدد کی گئی لیکن مدد کی گئی خالد کی. اب کیونکہ خالد فاعل کی جگہ ہے سعید کی جگہ، اس لیے خالد جو کہ مفعول تھا اب اسے نائب فاعل کہیں، فاعل کا جانشین. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب جانشین کوئی کسی کی جگہ آتا ہے تو اس کی والی کوالٹیز ہونی چاہیے.
یہ دیکھیے منصوب تھا، اب یہ مرفوع تھا تو یہ مرفوع ہو گیا، اس کی جگہ آیا تو نائب فاعل بنا. تو نشاط فاطمہ سمجھ میں آیا؟ ایک بار پھر سے سمجھا دیجیے. دیکھیے نصرہ فعل ہے، سعید فاعل ہے، یہ مفعول ہے. فاعل کے اوپر ضمہ دکھ رہا ہے سعیدن علامت رفع ضمہ، اور خالدن میں علامت نصب، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. علامت نصب کیا ہے یہاں؟ فتحہ ہے. دیکھیے دو زبر دکھ رہا ہے نہیں؟ دیکھیں جو خالدن پہ دو زبر والی تنوین تھی علامت نصب فتحہ تھی، اب کیا ہے خالد پہ؟ رفع ہے. یہ جو سعید پہ تھا وہ اب خالد پہ ہے، جو سعید پہ تھا سعیدن وہ اب خالدن پہ ہے نشاط. تو نائب فعل مجہول کہتے ہی اسے ہے. نصرہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے. اب سعید نے مدد کی تھی لیکن خالد کی مدد کی گئی، جس نے کی سعید نے کہاں ذکر ہے؟ جی بلکہ یہاں فعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی جاتی ہے. نصرہ خالد کی مدد کی گئی، اس نے کی فاعل ذکر نہیں ہے. اب کیونکہ مفعول فاعل کی جگہ پہ آیا ہے اس لیے اس کو اب خالد کو یہاں مفعول کہہ رہے تھے، یہاں کہیں گے نائب فاعل. یہاں کہہ رہے تھے فعل معلوم سعید فاعل اور خالد اس کا مفعول، لیکن اب کہیں گے دوسرا فعل مجہول خالد نائب فاعل. ٹھیک ہے نہیں جی؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے آپ کو کیا پتہ لگا؟ ہر فعل معلوم کا ایک فاعل ہوتا ہے، ہر فعل مجہول کا ایک نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی آگا. جب تک آپ کو ایسے سمجھنے نہیں چاہیے تھا. ہر فعل معلوم کا فاعل اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بولیے. آغا مجہول دوبارہ سمجھا دیں. اس مثال کو غور کیجیے. فعل معلوم نصرہ فعل معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے. فاعل کلام میں ذکر ہے کہ سعید نے مدد کی، لیکن فعل مجہول وہ فعل ہے اس کا فاعل کلام میں ذکر نہیں آیا. نصرہ خالد کی مدد کی. یاد ہوتا سعید نے خالد کی مدد کی، لیکن یہ خالد کی مدد کی گئی. کس نے کی؟ مدد کرنے والا جو فاعل تھا وہ نہیں ہے، خالد کی مدد کی گئی. اب فاعل ہٹا کے مفعول اس کی جگہ آ گیا ہے نا، اور اس میں نصرہ کو نصرہ کرنا پڑا ہے. کیسے کرنا بات بتائیں گے. اب کیونکہ یہ خالد جو خالدان تھا جو اب یہ خالدون ہو گیا فاعل کی جگہ آنے کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں نائب فاعل. فاعل کا نائب ہے یہ، سعید کا نائب ہے. سعید فاعل ہٹ گیا، بھائی مجہول تو جب ہی بنے گا نا جب فاعل ہٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ لہٰذا ہر فعل معلوم کا فاعل ہوتا ہے، ہر فعل مجہول کا ایک نائب فاعل ہوتا ہے. اور ایک بات اور نقطہ توجہ کیجیے کہ جو فعل معلوم ہے ماضی مطلق کا مصدر سے لیا گیا ہے، لیکن فعل ماضی کا مجہول جو ہے وہ مصدر سے نہیں لیا جائے گا، ماضی معلوم سے. اور مضارع مجہول مضارع معلوم سے بنے گا. ٹھیک ہے جی. ٹائم ہو گیا. اس لیے اس کی جو ضمہ ہے وہ وہاں پہ چلی گئی ہے. جی جی. اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جائیں گے اپنی جاب کے اوپر کسی کچھ دن کی چھٹیوں پہ، تو وہ اسی کسی بھی ظاہر کو پیون کو اٹھا کے بٹھا جائیں گے کیا چپراسی کو، یا اسے جس میں اندر آپ کی جیسی کوالٹی ہو وہ کام آتا ہو. ٹھیک ہے تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جانشین کہلائے گا تو اس میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے. اب خالد جب سعید کی جگہ آ جائے گا تو خالد مرفوع تھا، علامت رفع ضمہ تھی، تو اب یہ بھی مرفوع ہو جائے گا. خالدن سے جو ہے یہاں خالدون. بس یہ ہے کہ نصرہ کو نصرہ کرنا پڑے گا. وہ کیسے کرنا پڑے گا وہ بتائیں گے آگے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. ٹھیک ہے. مدحت فاطمہ سن لکھا آپ نے؟ مدحت فاطمہ، ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی. جی لکھیں. تو یاد کیجیے گا، اس کو یاد کرنے کی چیز ہے بس یہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
جی اللهم صل على صلی محمد علی وعلى محمد محمد وعلی وعلى محمد محمد. وجل